جنرل پرویز مشرف اب اس دنیا میں نہیں رہے اور آخرکار ہم سب کا یہی انجام ہونا ہے. جنرل پرویز مشرف ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھے اور اس سسٹم کی تمام زنجیریں توڑ کے وہ طاقت کے ایوانوں میں داخل ہوئے جو کہ ہر ڈکٹیٹر کرتا ہے, اور پھر انہوں نے جو کرنا تھا وہ انہوں نے کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان میں, اور میں دیکھ رہی ہوں کہ سوشل میڈیا پہ اور ویسے بھی صحافی اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور عام لوگ بھی ان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, لعن طعن کر رہے ہیں, اور جو کہ اب پی ٹی آئی نے ایک کلچر ڈیولپ کر دیا ہے اس ملک میں, ان کو گالیاں بھی دے رہے ہیں, مطلب ایک انتہا ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پاکستان میں یہ 3 دفعہ پہلے بھی ہو چکا تھا, تو آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں ہی ہر دفعہ یہ مسئلہ ہوتا ہے, مطلب انڈیا میں یا باقی جو اس خطے کے ممالک ہیں ان میں نہیں ہوتا. تو ہمیں ان کے پیچھے جو محرکات ہیں, جو عوامل ہیں, ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ صرف ایک شخص کو یا ایک ادارے کو نشانہ بنا کر اس پر تنقید کر کے ہم نہ سسٹم کو ٹھیک کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کوئی ملک میں بہتری لا سکتے ہیں. تو آج میں اسی پر بات کرنا چاہوں گی. میرے خیال میں نے پہلے بھی 1-2 دفعہ بات کی ہے اس پہ, لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میرا خیال یہ, اور آپ مجھ سے اختلاف کر سکتے ہیں, میرا خیال ہے کہ اس کی ایک بڑی وجہ کہ بار بار پاکستان میں ڈکٹیٹرشپ آتی ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ سیاسی اداروں کی اپنی کمزوری اور سیاستدانوں کی آپس میں مل بیٹھ کر ایک لائے عمل بنانے کی, یا انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کی, یا ایک سسٹم بنانے کی, یا سیاسی اداروں کو مضبوط کرنے پہ ان کا کوئی کنسنسس نہیں ڈیولپ ہو رہا, اور وہ ایک دوسرے سے ہر وقت جو ہیں وہ ایک اختلافی سیاست یا ایک دوسرے کو ہٹانے کی سیاست یا ایک پروپیگنڈا کی سیاست میں مصروف رہتے ہیں. تو جب یہ ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ دوسرے عناصر بھی جن کا سٹیک ہے, مطلب اس ملک میں صرف سیاستدان ہی نہیں ہیں جن کا اس ملک میں سٹیک ہے, اس میں اور بھی بہت سے ادارے, عدلیہ ہے, آرمی ہے, میڈیا ہے, بہت سی سوشل آرگنائزیشنز ہیں, لوگ ہیں, پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, سب کا اس ملک میں سٹیک ہے. تو پھر ان میں سے جو زیادہ مضبوط ہوتا ہے وہ سسٹم میں انٹر ہو جاتا ہے اور وہ اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے, چاہے ہم اس کو پسند کریں یا نہ کریں. بہرحال ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس کو ٹھیک کیا جائے, اور وہ پھر اپنے طریقے سے, اپنے پرسپیکٹیو سے, اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایوب خان نے جب پہلا مارشل لا لگایا تھا 1958 میں, وہ پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً 10 سال ہو چکے تھے. لیاقت علی خان کو ہم سے جدا ہوئے بھی تقریباً اتنا ہی, میرا خیال ہے کہ 1951 میں ان کو شہید کیا گیا تھا. اب جب سے پاکستان بنا تھا, سیاستدان پاکستان میں ایک الیکشن تک نہیں کرا سکے, اور 51 سے لے کے 58 تک 7 سال میں پاکستان میں 9 وزیر اعظم آئے اور گئے. مطلب اتنی ان کی آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں تھیں, ایک دوسرے کے خلاف مطلب they could not come to a conclusion کہ اس ملک میں نظام کیسا ہونا چاہیے, اس ملک میں سسٹم ہمیں کیسے بنانے چاہیے, اس ملک میں جمہوریت کو کیسے رواج دینا چاہیے. they could not decide on that. یہ سیاستدانوں کا جو آپس میں جو اختلافات تھے, جو آپس میں سازشیں تھیں, تو اس کا فائدہ پھر ایوب خان صاحب نے اٹھایا, اور وہ خود انہوں نے طاقت جو تھی وہ اپنے ہاتھ میں لے لی, اور وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بن چکے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہمیں سب کو معلوم ہے کہ ایوب خان کو عوامی طاقت کے ذریعے ڈپوز کیا گیا, ان کے خلاف بہت بڑی تحریکیں اٹھیں, اور بالآخر 1969 میں انہوں نے طاقت کی کرسی چھوڑ دی, اور اس کے بعد پھر جنرل یحییٰ خان جو تھے وہ چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے. اس وقت بھی یہ ایکچولی یہ دور بہت ہی پاکستان کی تاریخ میں بہت ہی ٹرموائل اور بہت ہی مشکل دور تھا. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہی بیکاز دیٹس ناٹ دا پرپز, لیکن بہرحال ہوا یہ کہ اٹ واز جنرل یحییٰ جنہوں نے پھر
لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت پاکستان میں پہلے الیکشن کرائے ان 1970. اب آپ یہ سوچیں کہ پاکستان کو بنے ہوئے کتنے سال ہو چکے تھے اور ایک ڈکٹیٹر کے عہد میں یہ پہلے الیکشن ہوئے. اچھا, اس کے نتیجے میں بھٹو صاحب جو تھے وہ طاقت میں آئے, پیپلز پارٹی ایک بھاری اکثریت سے جیتی, اور بھٹو صاحب جو تھے ذوالفقار علی بھٹو وہ پہلے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر بنے, اس کے ساتھ وہ صدر بھی تھے, اور پھر 1973 سے لے کے 1977 تک وہ ملک کے پہلے الیکٹڈ پرائم منسٹر تھے. اچھا, جب ان کے پاس یہ ہیوی مینڈیٹ تھا, مطلب بہت ہی بھاری اکثریت تھی ان کے ساتھ, تو پھر کیا ہوا, اس وقت بھی آپ کو معلوم ہے کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے جو سیاستدان تھے ان کے بھی آپس میں اختلافات تھے, اور اس کے نتیجے میں ملک بھی ٹوٹا. کس کو بلیم جانا چاہیے وہ ایک ہسٹری کا حصہ ہے, آپ کو خود پڑھنا پڑے گا اگر آپ نے نہیں پڑھا ہوا, میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہ رہی. بہرحال بھٹو صاحب نے الیکشن 1977 میں الیکشن کرائے, اور اس الیکشن میں ایک تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ وقت سے پہلے کرائے انہوں نے, بیکاز ان کا خیال تھا کہ اس وقت میری مقبولیت زیادہ ہے تو میں جیت جاؤں گا, تو انہوں نے کہا, اور وہ ہیوی میجورٹی سے یا بھاری اکثریت سے وہ دوبارہ سے ان کی پارٹی الیکشن جیت گئی. اب جو باقی مخالف جماعتیں تھیں they could not swallow that, ان کو یہ ہضم نہیں ہوا, تو 19 جو اپوزیشن پارٹیز تھیں انہوں نے الائنس بنائی, آئی تھنک پاکستان نیشنل الائنس PNA کے نام سے, اور اس کے امبریلا کے تحت انہوں نے بھٹو صاحب کے خلاف ایک ملک گیر بہت ہی ہیوی ایک تحریک چلائی, اور اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ سڑکوں پہ آئے, اور ظاہر ہے پھر پولیس نے فورس استعمال کی, لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا, ٹارچر بھی کیا گیا, اور اس سے پھر ملک میں ایک عدم استحکام کی فضا پیدا ہوئی, اور پھر اگین وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ ملٹری ڈکٹیٹر نے, ضیاء الحق نے, جن کو خود بھٹو صاحب نے اس عہدے پہ لگایا تھا, انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے انٹروین کیا, اور اس کے بعد انہوں نے ملک کی جو باغ دوڑ تھی اپنے ہاتھوں میں سنبھالی, اور پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا دیٹس پارٹ آف ہسٹری. بہت ہی افسوسناک پیریڈ تھا یہ ملک کی تاریخ کا. تو یہاں سے ضیاء الحق صاحب کی جو ان کا عہد تھا یا وہ تھا وہ ان کا شروع ہوا ان حالات میں. ضیاء الحق صاحب کے بعد سویلین گورنمنٹ آئی, اور اس میں بھی اسٹیبلٹی تو نہیں تھی, مطلب کسی بھی وزیر اعظم نے یا حکومت نے یا پارٹی نے اپنی مدت پوری نہیں کی, ایک کے بعد دوسری آتی رہیں. 1997 میں پھر مسلم لیگ نون یا نواز شریف جو تھے وہ ایک ہیوی مینڈیٹ کے ساتھ انہوں نے حکومت بنائی. اب ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے کہ جب وہ ہیوی مینڈیٹ سے آئے تو انہوں نے سوچا کہ اب میرا رائٹ ہے یا اب میرے پاس موقع ہے کہ ملک پہ میں اپنی طاقت کی گرفت جو ہے وہ مضبوط کر لوں کسی طرح, اور بجائے اس کے کہ وہ سسٹم کو مضبوط کرتے, سسٹم کو آگے چلاتے, اور کیونکہ ہماری ہسٹری میں اتنی ٹرموائل رہ چکی تھی اور ادارے انوالو تھے, تو بجائے اس کے کہ وہ اداروں کو آپس میں ایک کام کرنے کا ایک راستہ دیتے یا ایک ان کے ساتھ مل کے ایک لائے عمل طے کرتے, انہوں نے اپنے ہاتھ مضبوط کرنے شروع کیے. اور آپ کو معلوم ہے کہ سپریم کورٹ پہ انہوں نے حملہ کیا, جو اس وقت چیف جسٹس تھے سجاد علی شاہ, ان کو انہوں نے ہٹایا. پھر انہوں نے میڈیا میں بھی کچھ ایسے کام کیے. پھر انہوں نے ملٹری جو ہیڈ تھے اس وقت مشرف جو تھے, جس کو انہوں نے خود ہی لگایا تھا, اس کے ساتھ ان کی ایک ٹگ آف وار ہوئی, پاور سٹرگل ہوئی, اور انہوں نے اس مشرف کو ان کی ایبسنس میں ہٹانے کی کوشش کی. اب یہ ایک شاید اگر آپ ایک آئیڈیل سچویشن میں دیکھیں تو مے بی اٹ واز رائٹ, لیکن جو پاکستان میں سچویشن تھی اس میں اس کا رد عمل ہونا تھا. دس واز اور یہ سیاستدان کی آپ سمجھ لیں کہ سمجھ ہوتی ہے, اس کی دور اندیشی ہوتی ہے کہ وہ معاملات کو کیسے ہینڈل کرے. جب آپ شارٹ ٹرم گولز پہ
فوکس کرتے ہیں، اپنی طاقت کو مضبوط کرتے ہیں اور آپ بھول جاتے ہیں کہ اور اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو اس کا پھر رد عمل ہوتا ہے. اور میں یہ بالکل مشرف صاحب پہ میں ان کو جسٹیفائی نہیں کر رہی، لیکن یہ میری نظر میں یہ ہونا ہی تھا، کیونکہ ظاہر ہے کہ پھر جب یہ ہوا ان کی آپس میں اور انہوں نے مشرف صاحب کو ڈیپوز کرنے کی کوشش کی یا ہٹانے کی کوشش کی اپنے راستے سے، تو پھر انسٹیٹیوشن پورا جو تھا وہ حرکت میں آیا اور پھر مشرف صاحب جو تھے وہ انہوں نے جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے طاقت کی کرسی پہ بیٹھے اور انہوں نے جو کرنا تھا وہ انہوں نے کیا. ظاہر ہے کہ ہم آمریت کے بالکل بھی حق میں نہیں ہیں، لیکن دس از وٹ ہیپنڈ. ابھی جو پاکستان میں حالات ہیں جو کہ اپریل 2022 میں جب عمران خان کو ہٹایا گیا طاقت سے، تو وہ بھی اسی کا نتیجہ تھا. مطلب یہ کہ عمران خان صاحب جو تھے وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہ رہے تھے، وہ اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کا ان کو ارادے تھے ان کے، یا باقی لوگوں نے یہ سینس کیا کہ وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور ان کے کچھ ایسے بھی تھے، ان کے عمل ایسے تھے کہ اس سے لگتا تھا کہ وہ بھی مطلق العنان ہونا چاہ رہے ہیں اور وہ چاہ رہے ہیں کہ طاقت پہ ان کا ہی کنٹرول ہو اور وہ بلا شرکت غیرے جو ہے وہ حکومت کریں. اب پاکستان میں یہ ہو نہیں سکتا، اور خاص طور سے جب انیشل سٹیجز میں ہو آپ کی ڈیموکریسی، تو یہ بالکل ہی نہیں ہو سکتا. آپ کو ان کو اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. تو اس سے کیا ہوا ہے کہ اپوزیشن جو پارٹیز تھیں ان میں پھر یہ ایک طرح سے آپ کہہ لیں کہ اندیشہ ہوا ان کو، یا ان کو خوف پیدا ہوا کہ اگر یہ واقعی اگر یہ اتنا کنٹرول آ جائے ان کے پاس ان کے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا. اور پھر اس وقت تک باقی بھی اور بہت سی چیزیں ہو چکی تھیں. اسٹیبلشمنٹ جو کہ عمران خان کے ساتھ تھی پہلے، انہوں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا. ایز اے رزلٹ جو ہوا وہ ہوا. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پولیٹیشینز ہیں یہ کیوں کنسنسس نہیں ڈیولپ کر سکتے، یہ کیوں مل بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے، یہ کیوں ڈائلاگ نہیں کر سکتے، یہ کیوں آپس میں جو مسئلے ہیں ملک کے وہ سالو نہیں کر سکتے، یہ کیوں سسٹم کی جو کمزوریاں ہیں اس کو دور نہیں کر سکتے، یہ کیوں ہر وقت ایک دوسرے کے گریبان پہ ان کے ہاتھ ہوتے ہیں. اور نہ صرف یہ ہوتا ہے بلکہ آج ایک کے ساتھ دوستی ہے اور کل دوسرے کے ساتھ دوستی ہے، اور ان کی دوستیاں اور دشمنیاں بھی تبدیل ہوتی رہتی ہیں. تو اس کو میں سمپل وجہ آپ کو یہ بتاؤں گی، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ دراصل پولیٹیشینز ہیں ہی نہیں. یہ لوگ فیوڈلز ہیں، یہ امیر کرونی کیپٹلسٹ ہیں، یہ مافیا کے لوگ ہیں، یہ ارب کھرب پتی امیر لوگ ہیں. یہ جو پولیٹیشینز کے لبادے میں یا اس کے فساد میں یہ چاہتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت قائم کریں گے، اور اس کے نتیجے میں یہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. دے آر ناٹ پولیٹیشینز، دے آر پاور گریبرز. اور پاور گریبر جو ہیں ان میں یہ کیونکہ پاور گریب کرتے ہیں تو ان میں ہمیشہ ٹسل رہتی ہے کہ کس کے پاس پاور زیادہ ہوگی. اور کیونکہ پاور کے نتیجے میں پھر یہ دولت بھی کماتے ہیں، تو اٹ بیکمز اے ڈبل انسینٹو فار دیم کہ میرے پاس دولت بھی زیادہ ہوگی، میرے پاس طاقت بھی زیادہ ہوگی، تو میں کیسے اقتدار میں آ سکتا ہوں. دس از دا سمپلسٹ وے جس میں کہ میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ سیاست جو جمہوری عمل ہے ہمارا وہ کیوں انٹرپٹ ہوتا ہے. کیونکہ آپ کے جمہوری عمل کو جو کرنے والے ہیں، جو جاری رکھنے والے ہیں، وہ خود جمہور پسند نہیں ہیں، وہ خود اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ وہ جمہوریت کو لے کے آئیں. پاکستان میں 75 سالوں میں جو عوام کا حال ہے وہ سب کے سامنے ہے. مطلب ان کو نہ تعلیم ملی ہے، نہ ان کو ہیلتھ کی فیسلٹیز ملی ہیں، بھوک نہیں ختم ہوئی، غربت نہیں ختم. جو لوگوں کا ریاست کے ساتھ ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ بھی پورا نہیں ہوا. میرا خیال ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ سوشل کانٹریکٹ کا مطلب کیا ہے. اب جب ڈکٹیٹرشپ کی بات ہوتی ہے تو ہر کوئی فوراً یہ کہتا ہے کہ جی کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوئی ہے، آئین کو پامال کیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں. کیونکہ طاقت جو ہے اس کا بیلنس چینج ہوا ہے اور وہ سویلین حکومت سے ملٹری حکومت میں ٹرانسفر ہوا ہے. اب اگر ہم وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن کو دیکھیں تو بہت سی چیزیں ہیں کانسٹیٹیوشن جس کی وائلیشن ہو رہی ہے. مطلب ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کنسنٹریشن آف ویلتھ کو روکے، بیکاز جب کنسنٹریشن آف ویلتھ ہوتی ہے تو وہ کنسنٹریشن آف پاور کو لیڈ کرتی ہے.
مطلب دولت کا جو ارتکاز چند ہاتھوں میں ہوگا تو طاقت کا ارتکاز بھی چند ہاتھوں میں ہوگا. اسی لیے اسٹیٹ میں مطلب کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا گیا ہے کہ دولت کا ارتکاز نہیں ہونا چاہیے اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پریونٹ کیا جائے, اس کو ہونے سے روکا جائے. لیکن یہ تو نہیں ہوا, اور کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل وائلنس ہے, کیونکہ کانسٹیٹیوشن جو ہے اس میں تو ان کا نقصان ہوگا نا. جو طاقت میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ کیوں چاہیں گے کہ دولت کا ارتکاز نہ ہو, وہ کیوں شائن کی اس شک پہ عمل کرنا چاہیں گے یا کروانا چاہیں گے. لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ میڈیا میں بھی یہ بات نہیں ہوتی, انٹلیکچوئلز میں بھی یہ بات نہیں ہوتی. ہم صرف فوکسڈ ہیں اس شک پہ یا اس آسپیکٹ پہ کانسٹیٹیوشن کے جس میں پاور ٹرانسفر ہو رہی ہے, لیکن جو لوگوں کا حال ہو رہا ہے, جو کانسٹیٹیوشن میں لوگوں کے لیے پروویژنز ہیں, اس پہ کوئی بات نہیں کرتا. مطلب ایک اور جو شک ہے وہ یہ ہے کہ ہر کسی کو اس کی صلاحیت کے مطابق کام دیا جائے گا, مطلب اس سے کام لیا جائے گا اس کی صلاحیت کے مطابق, اور اس کو اس کے کام کے مطابق معاوضہ دیا جائے گا. اب آپ مجھے بتائیں کتنا ایک ریاست اس کو امپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہو چکی ہے, کتنے لوگوں کو معاوضہ دیا جاتا ہے, کتنے لوگوں کو کام دیا جاتا ہے, کام کی اپرچونٹی دی جاتی ہے. اس پہ کبھی کوئی بات نہیں کرتا. کیا یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن نہیں ہے؟ پھر کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ آپ جو ہے وہ تعلیم دیں گے, صحت دیں گے, صحت کے مطلب جو بھی اس کا سسٹم ہے وہ پرووائڈ کریں گے, وہ نہیں ہوا. تو یہ جو کانسٹیٹیوشن میں جو ہیومن رائٹس کے, انسانوں کے, شہریوں کے حقوق کے متعلق جو شکے ہیں اس کی وائلیشن کی کوئی بات نہیں کرتا. تو جب آپ اس کی بات نہیں کرتے تو پھر آپ صرف ایک پہلو پہ تو نہیں کانسنٹریٹ کر سکتے. تو کیا ڈکٹیٹرشپ ڈیموکریسی سے بدتر ہے؟ آف کورس وی سے کہ ڈیموکریسی از بیٹر دین ڈکٹیٹرشپ, لیکن ڈیموکریسی ڈکٹیٹرشپ کو پریونٹ نہیں کر سکتی اگر وہ صحیح طور پہ ڈیموکریسی نہ ہو. اس ملک میں ڈیموکریسی نہیں ہے, اولیگارکی ہے. اور اولیگارکی کا مطلب یہ ہے کہ چند لوگوں کی ملک پہ ڈکٹیٹرشپ ہے. ڈکٹیٹرشپ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس ٹوٹل کنٹرول ہو. تو وہ اولیگارکی میں ایک فرد کے بجائے جو ڈکٹیٹر ہوتا ہے ایک پورے طبقے کا کنٹرول ہوتا ہے. تو اٹ از اے ڈکٹیٹرشپ آف اولیگارکی, مطلب وہ لوگ جن کے پاس دولت ہے, طاقت ہے, پیسہ ہے, ان کی ڈکٹیٹرشپ ہے ملک میں. تو اس کو ہم جمہوریت نہیں کہہ سکتے. اور یہ جو طبقہ ہے یہ کبھی بھی صحیح طور سے جمہوریت نہیں لانے کے حق میں ہے. مطلب دے ہیو ٹرائیڈ دیئر بیسٹ کہ جمہوریت ملک میں نہ آئے. اور وہ کس طرح سے انہوں نے کیا ہے؟ ایک تو انہوں نے لوگوں کو مائنڈ سیٹ بدلا ہے. لوگ جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کو ان کے پورے رائٹس ملیں گے, ان کو ان کا شعور نہیں دیا گیا. پھر انہوں نے انٹینشنلی پیسے کا جو استعمال ہے وہ اتنا زیادہ کر دیا ہے, اور وہ جو استعمال ہے وہ جو الیکشن کمیشن کے رولز ہیں, میرا خیال ہے کہ ان رولز میں بھی بہت زیادہ ہے, لیکن یہ اس سے بڑھ کے کروڑوں میں خرچ کرتے ہیں. انہوں نے اس کو ایسا ایک تماشا بنا دیا ہے کہ عام انسان انڈیویجولی اس میں حصہ لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا. پھر انہوں نے جو ایک تو انہوں نے یہ کہ پھر انہوں نے جو جمہوری ادارے تھے, جو گراس روٹ پہ آپ کے انسٹیٹیوشنز تھے, ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن, جس میں کہ لوکل گورنمنٹ جو نظام ہوتا ہے وہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے آپ کے جمہوریت کے لیے, اس کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے. مطلب انہوں نے جمہوری جو لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے اس کو بھی انہوں نے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا. ایک سیاسی پارٹی کا ایک نظام ہے, دوسری کا دوسرا نظام ہے, اور وہ نظام اگر ایک پارٹی آتی ہے دوسری جاتی ہے تو وہ ایک گول چکر ہے جو چلتا رہتا ہے. وائی کینٹ دے سٹ ڈاؤن اینڈ ڈیولپ اے کنسنسس؟ یہ کیوں نہیں بیٹھ کے ایک ایسا لوکل گورنمنٹ سسٹم ترتیب دے سکتے جس سے کہ لوگوں کو امپاورمنٹ ہو, جو گراس روٹ پہ لوگ ہیں وہ اپنے فیصلے خود کر سکیں, وہ اپنے مسئلے خود حل کر سکیں. یہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے کہ اگر یہ ایسا کریں گے تو پھر یہاں سے لوگ نکلیں گے جو پولیٹیکلی ٹرینڈ ہوں گے, جو کہ پھر مین اسٹریم پالیٹکس میں انٹر ہوں گے, عام لوگ ہوں گے, اور وہ ان کا مقابلہ کریں گے. سو اٹس ناٹ ان دیئر انٹرسٹ ٹو ڈیولپ اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم. اور یہ ان کی ایک چال ہے جو انہوں نے کی ہے جمہوریت کا راستہ روکنے کے لیے. تو بات یہ ہے, سوال یہ ہے کہ اس کا سلوشن کیا ہے؟ دیکھیے, جس کے پاس پاور ہوتی ہے وہ چاہے ڈکٹیٹر ہو یا وہ اولیگارکی ہو, آپ کو معلوم ہے ڈکٹیٹر بھی خود اپنی مرضی سے کرسی نہیں چھوڑتا. اور اسی طرح یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت, پورا جو طبقہ بیٹھا ہوا ہے, جو جاگیردار ہیں, کرونی کیپٹلسٹ میں نے کہا ہے, مافیا کے لوگ ہیں,
جو یہ لوگ طاقت میں ہیں، جو یہ لوگ سیٹ آف پاور پہ بیٹھے ہیں، یہ بھی خود آرام سے نہیں چھوڑ کے جائیں گے، ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اور ہم برابری پارٹی پاکستان اور جواد احمد یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو اکیلے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا نا ان کا مقابلہ. مطلب جو مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں یا محنت کش لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس وہ سرمایہ، وہ قوت نہیں ہوتی کہ وہ انڈیویجولی ان کا مقابلہ کر سکیں. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ لوگ آرگنائز ہوں، منظم ہوں، متحد ہوں، اور اپنے جو چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز ہیں، آف اوپینین ہیں، جو ان کے اختلافات ہیں، ان کو وہ دور نہیں کریں گے، اور سنگل پرپز کے لیے کہ اس ملک میں خوشحالی آئے، اس ملک میں ہر بندہ جو ہے وہ باعزت زندگی گزارے، اس کی بنیادی ضروریات پوری ہوں، اس کو وہ تمام چیزیں ملیں، بنیادی ضروریات ملیں، تمام چیزیں وہ ملیں اور برابری کی بنیاد پہ ملیں جس کا وہ حقدار ہے. اس کے لیے آپ کو مذہب، فرقہ، قومیت، صوبائیت، جنس، یہ ساری ذات پات، قبیلے، یہ سب آپ کو ایک سائڈ پہ کرنا ہوگا. تو برابری پارٹی اسی پلیٹ فارم پہ، اسی مقصد کے لیے، اسی نظریے کے لیے لوگوں کو منظم کرنا چاہتی ہے، کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے اس ملک کو سدھارنے کا، اس ملک میں جمہوریت لانے کا، اور اس ملک کو ایک ایسے راستے پہ چلانے کا کہ آئندہ ایک سسٹینیبل سسٹم ہو، ایک سسٹینیبل ڈیموکریسی ہو. لیکن اس کے لیے لوگوں کو خود اٹھنا ہوگا، خود سمجھنا ہوگا. پہلے تو لوگوں کو سسٹم کو سمجھنا ہوگا. یہ جو لوگ آپ لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں، جو لوگ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں عام لوگوں کو، چھوٹے چھوٹے کیا کہتے ہیں نعرے لگا کے، چھوٹے چھوٹے جھانسے دے کے، چھوٹی چھوٹی لالچ دے کے، اس سے نکلنا ہوگا. کیونکہ یہی ایک طریقہ ہے، کیونکہ انڈیویجولی تو آپ کو کرش کر دیا جائے گا ان نو ٹائم. تو جیسے اگر ان کے پاس دولت ہے، ان کے پاس اس کی طاقت ہے، تو عام لوگوں کے پاس آپس کے نمبرز کی طاقت ہے. وہ کہتے ہیں نا، جتنے نمبرز آپ کے زیادہ ہوں گے، آپ کی طاقت زیادہ ہوگی. اور جمہوریت میں آخر کار نمبرز کی ہی گیم ہوتی ہے. تو یہ جب تک نہیں ہوگا، ہم نہیں سمجھتے کہ اس ملک میں جمہوریت پنپ سکتی ہے، اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ کا خاتمہ ہو سکتا ہے، یا ملک ایک ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکتا ہے. اور میں ایک بار پھر کہوں گی کہ اس ملک میں جب تک لینڈ ریفارمز نہیں ہوں گے، جب تک وڈیرا شاہی کا خاتمہ نہیں ہوگا، جب تک یہ پورا فیوڈل سسٹم ڈسمینٹل نہیں کیا جائے گا، تب تک یہ بہت ہی مشکل کام ہے. تو ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو میری باتوں سے کچھ اختلاف بھی ہو. بہرحال میں نے اپنی آپ سے اوپینین شیئر کی ہے. آپ لوگ سوچیں سمجھیں. آپ پاکستان کی تاریخ جا کے پڑھیں، ہسٹری پڑھیں. آپ خاص طور سے جو نوجوان ہیں وہ شاید پڑھتے نہیں ہیں اتنا. انٹرنیٹ پہ سب انفارمیشن ہے، آپ دیکھ لیں کن حالات میں کون ڈکٹیٹر آیا اور پھر کیا ہوا. تو آپ کو اپنے آپ کو ہسٹری سے فیملیرائز کرنا ہے، کیونکہ آپ میں سے بہت سے لوگ اتنے ینگ ہیں کہ وہ اس وقت شاید پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے، موسٹ آف یو. تو بہرحال آپ خود سوچیں اس پہ. اگر آپ کو چینل پسند ہے، اگر آپ کو میری گفتگو پسند ہے، تو چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ میں اپنی رائے دینا نہ بھولیں. بہت شکریہ.